تمہاری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ تم نے اللہ سے بہت ہی معمولی چیز مانگی ہے۔ اللہ نے تو تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھا ہے، پھر وہ کیسے تمہاری زندگی کو خراب کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہیں ایسی چیز دے سکتا ہے جو آنے والی کل میں تمہیں تکلیف پہنچائے؟ اس پر سچے دل سے یقین کر کے تو دیکھو، وہ تو تمہاری ہر پکار اور دعا کو بہت غور سے سنتا ہے۔ مایوسی گناہ ہے، مایوسی گناہ ہے۔ اللہ سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ تم سوچتے ہو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر رہا، در حقیقت وہ تمہاری التجاؤں کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ اگر اس نے تمہاری دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ تمہیں دعا کرنے کی توفیق ہی کیوں دیتا؟ نا امید نہ ہو، توکل کرو، صبر کرو اور اس کے کن کا انتظار کرو۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے اس وقت جب ہم بہت اذیت میں ہوتے ہیں یا ضد کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب سے۔ کچھ لوگ رات کو یقین کر کے سوتے ہیں، میں صبح اٹھ کر اپنا یہ کام کروں گا، تو ایسا یقین اللہ پر کیوں نہیں کر پاتے؟ اس نے جو سوچا ہے اچھا سوچا ہے، بہترین سوچا ہے۔ ناممکن کو ممکن کرنا ہی تو میرے رب کا کام ہے۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات؟ اور یقین ہوگا کہ وہ دل بدل دے گا، وہ ہنسائے گا، وہ خوش کر دے گا، وہ سکون عطا کر دے گا، وہ سنوار دے گا، وہ قرار دے گا۔ وہ تمہارے دل میں ہر چھپی تکلیف کو جانتا ہے۔ تم کہاں کہاں چپ رہے ہو، کہاں کہاں صبر کیا، وہ سب جانتا ہے۔ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں تمہیں قرار آ جائے گا۔ یقین رکھو اس ذات پر، وہ تو کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو بھی بات ہے اگر سب بکھرا پڑا ہے تو اپنے رب پر چھوڑ دو کہ میرا رب جانے اور اس کے کام جانے۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ یقین رکھو وہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کو چھوڑو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پر ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہاری ہمیشہ جیت کی۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر کامل ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی کسی بھی شے کو ناممکن نہیں پایا۔ کوئی ایسی دعا نہیں، کوئی ایسی آرزو نہیں جو پوری نہ ہوتی ہو۔ صرف بات یہاں شدت کی ہے کہ کس چیز کو کتنی شدت، لگن اور یقین سے مانگا جا رہا ہے۔ اگر رب پر پورا یقین ہو تو وہ سمندر سے راستہ بھی نکال دیتا ہے، آگ کے کنویں سے بھی بچا لیتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھتا ہے۔ اس رب پر پختہ یقین رکھ کر تو دیکھو، وہ اتنا عطا کرے گا کہ شکرانے کے آنسو کے علاوہ الفاظ بچیں گے ہی نہیں۔ دعا سے کیا نہیں ہو سکتا؟ کچھ ایسا ہے کیا جو دعا سے نہیں مل سکتا؟ کیا کوئی ایسی دعا ہے جو قبول نہیں ہو سکتی؟ کیوں تمہارے دل میں وسوسے ہیں کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی؟ کیا کبھی پختہ یقین رکھ کر دعا مانگی ہے؟ جس کی امید بھی نہ ہو وہ شے رب سے رو کر مانگی ہے؟ کیا رب کو منانے کی اور اپنی بات منوانے کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی اپنی خواہشوں کی ڈوری رب کے سپرد کر دی ہے؟ کیا کبھی اس پر ہر شے سے زیادہ یقین رکھ کر کچھ مانگا ہے؟ کیا کبھی رات کے آخری پہر آنسوؤں کے ذریعے رب سے دل کی بات کہی ہے؟ اگر نہیں تو یہ سب تو کیسے مان لیے ہو؟ وہ عطا نہیں کرے گا۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے۔ ہم نے صبر کرنا چھوڑ دیا ہے، حسرت کرتے ہیں ہر چیز کو وقت سے پہلے ہو جانے کی، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے جو جس وقت دینا ہوگا اور اللہ نے جو سوچا ہے ہمارے لیے اچھا ہوگا وہی بہتر ہوگا اور وہ ایک مقرر وقت پر ہوگا۔ اگر ہم اللہ پر یقین رکھیں، اس سے شکایت نہیں کریں، دعا مانگیں، وہ بھی دل سے تو پوری ہوگی۔ اور جس کے لیے صبر کیا ہے اللہ اس نعمت سے بھی محروم نہیں رکھے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں ٹھیک انسان سے ہی محبت ہو
یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص برا ہی ہو، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقدر میں نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ ہر شے پر قادر ہے، برے کو بہتر بنا سکتا ہے اور بہتر کو بگاڑ سکتا ہے۔ پھر تم ضد پر کیوں اڑے ہو؟ کیوں خود کو اذیت میں ڈال کر رکھا ہے؟ خود کو وقت دو، رب پر بھروسہ رکھو۔ کس کو کب اور کیا دینا ہے وہ خوب جانتا ہے، اور در حقیقت وہ تمہیں بہترین سے نواز دے گا۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر ایک درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی مل نہیں رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اس سے بتاؤ۔ اگر کچھ بھول نہیں پا رہے ہو اس سے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ صبر مت ہارو۔ اگر اللہ تمہارے لیے آگے اور پیچھے کا دروازہ بند کر دیتا ہے تو وہ دائیں یا بائیں سے دروازہ لازمی کھول دیتا ہے، لیکن اگر وہ دائیں اور بائیں سے بھی دروازہ نہیں کھولتا تو وہ عرش سے قبولیت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ تو پھر مایوس نہ ہونا، کیونکہ تمہارا اللہ تو سمندر کو بھی 2 حصوں میں چیر کر راستہ بنانے پر قادر ہے، تو وہ تمہاری دعا کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ بھلا وہ تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں نکالے گا کیا؟ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا، ہماری طرف کو نہیں دیکھ رہا، جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہمیں نہیں دے رہا، اور ایسا تب لگتا ہے جب ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، اتنی تکلیف کہ آنکھیں ضبط نہیں کر پاتی اور دل صبر کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اللہ دعا کا خیال تمہارے دل میں لاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو اور وہ تمہیں سنے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بے دخل کر دیا تھا، تو ان کی ندامت پر اللہ رب العزت نے انہیں چند کلمات بتائے تھے اور پھر ان کی توبہ قبول کر لی۔ اگر وہ توبہ نہ کرنا چاہتے تو انہیں ان مخصوص کلمات سے غافل رکھتا۔ بالکل ایسے ہی جب اس نے دعا قبول کرنی ہو تو دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، پھر گفتگو کرتا ہے۔ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا۔ جو درد تم زبان سے کہہ نہیں سکتے وہ اس سے چھپا بھی نہیں سکتے۔ وہ تو دل پر قبض ہے، وہ تو کیسے نہیں جانے گا کہ میرے بندے کو کیا چیز اتنی تکلیف میں رکھتی ہے۔ ندامت اور صدا اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہوتی ہے، وہ ان قریب تمہارے تمام دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ کن سے فیکن وہ مقام ہے جہاں ہر قصہ ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم تو مانگ بھی نہ سکو اگر وہ توفیق نہ دے۔ وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں بہترین اس کا اجر بھی دے گا۔ بس کچھ غلط گمان نہ رکھنا، دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے، کوئی چیز نہ مقرر وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزے دار کی طرح صبر کرو جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے اور کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں اور وہ صبر کرتا ہے اذان کا اور اپنے رب کی اذان کا۔ وہ اللہ ہے نا، وہ سب کر دے گا اور پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا۔ خود کو اللہ کی رضا میں راضی کر لیا جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں، اپنی زندگی کو پرسکون بنا لیں۔ کوئی مشکل آئے تو اسے آزمائش سمجھ کر اس پر صبر کریں۔ بڑی سی بڑی پریشانیوں میں بھی اپنے رب کا شکرانہ ادا کرنا مت بھولیں۔ لوگوں کو معاف کر دیا کریں کیونکہ اللہ بہترین حساب لینے والا ہے۔ اللہ کی رضا یہی ہے کہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا جائے اور صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کی جائے۔ جب تم تدبیر کرتے تھک جاؤ، خواہشوں کی دریا بہاتے چلے جاؤ، ہر قسم کی آزمائش سے گزر چکے ہو مگر حالات کو ٹھیک نہ کرنے میں ناکام ہو تو مایوس ہونے سے پہلے سوچو، تم با اختیار نہیں۔ کیا آپ پریشان ہیں
یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کا اللہ چاہتا ہے، کہ آپ ان سے بات کریں، اپنی پریشانیاں بتائیں، تاکہ اللہ آپ کو حوصلہ دے، آپ کی تمام مشکلات کا حل بتائے، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے، آپ کو اس بات کا احساس دلائے کہ آپ تنہا بالکل نہیں ہیں۔ آپ کا ایک بہت ہی عظیم الشان صفت رکھنے والا رب العالمین موجود ہے، جس کی بلند و بالا ذات کے سامنے آپ کی معمولی سی پریشانی کچھ بھی نہیں۔ وہ تو بس خود ایک چھوٹی سی وجہ فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنے رب سے مانگیں اور وہ آپ کو اپنے خزانوں میں سے عطا کرے۔ پریشانی میں اپنے اللہ کو یاد کریں، بے شک اللہ رب العزت سننے والا مہربان ہے۔ زندگی میں دو ہی کام مشکل ہوتے ہیں، پہلا اپنی من پسند چیز کو چھوڑنا اور دوسرا اس چیز کو قبول کرنا جس کو آپ پسند نہیں کرتے۔ انسان بہت سے منصوبے بناتا ہے، لیکن ان منصوبوں میں اللہ کو ہمیشہ بھول جاتا ہے۔ یہ بھول جاتا ہے کہ جتنے بھی منصوبے ہیں سب اس کے کن کے محتاج ہیں۔ بس تبھی انسان کو چوٹ پہنچتی ہے۔ ہم اس کی حکمتیں کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے اور کب ہمیں کس طرح سے نوازتا ہے۔ ہم یہ خاطر میں لاتے ہی کیوں ہیں؟ ہم تو بس تکلیفیں دیکھتے ہیں اور ان تکلیفوں کی بنا پر شکوے کرتے ہیں۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے تو وہ بھی تمہاری رضا میں راضی ہو جائے گا، اور جب وہ راضی ہو جائے گا تو محبت کیا، دنیا کیا، سب تمہارا۔ ذرا سی دیری کیا اللہ نے، تم نے تو مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کو تو پسند ہے تمہاری آواز اور تم نے رابطہ ہی توڑ دیا۔ اس کی ہزار نعمتوں کو نظر انداز کر کے ناشکری کرنے لگے۔ تم نے بس ایک لاحاصل چیز کے لیے اس کا مان ہی توڑ دیا۔ وہ تو وہ ہے جو روز تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، اور تم نے اس کے در سے رخ ہی موڑ لیا۔ ہمیشہ سے ہی تم سے ہی محبت کرتا ہے، اور تم نے خود غرضی میں اس کی محبت کو ہی چھوڑ دیا۔ وہ تو وہ ہے جو تمہارے منہ سے اس کا نام پکارے جانے پر 70 بار لبیک کہتا ہے، اور تمہیں کس نے کہا کہ اس نے تمہاری دعاؤں کو موڑ دیا؟ وہ تو وہ بادشاہ ہے جسے تمہارا اس سے مانگنا اچھا لگتا ہے، اور تم نے انتظار کرنے کے بجائے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ ہے تمہارا منتظر، اسے بس پکارتے رہنا تم۔ دعا ہے ایسا ہتھیار جسے سنبھالتے رہنا تم۔ تمہاری ہر دعا وہ کرے گا قبول، لیکن مقرر وقت پر، اور تم کبھی افسوس نہ کرنا اپنی مقرر حسرت پر۔ بس اگر کبھی مایوس بھی ہو جاؤ تو بھی دعا کرنا مت چھوڑنا، اس کے در سے جڑے رہو، کبھی رخ نہ موڑ لینا۔ کہہ دو انشاءاللہ۔